السلام علیکم ناظرین، پروگرام سپ وتھ سائمہ کے ساتھ آپ کی میزبان سائمہ ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جس بھی مہمان کو بلاتے ہیں ہم پوچھتے ہیں ان سے ان کی زندگی، ان کی جوانی، ان کا بچپن، ان کے خواب، ان کی خواہشات اور ان کا مستقبل کے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایک بہت اہم شخصیت موجود ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ مل کے ان کے بارے میں جانیں کہ وہ کیا خواب لے کے بڑے ہوئے، ان کی کیا ہابیز تھیں، وہ کیا لائک کرتے ہیں، کیا ڈس لائک کرتے ہیں، بچپن کیسا تھا، جوانی کیسی رہی۔ تو آئیے چلتے ہیں، میں آپ کو تعارف کروا دوں اپنے مہمان کا کہ آج میرے ساتھ پروگرام میں کون موجود ہے۔ جی جناب، تو میرے ساتھ موجود ہیں MNA شیر علی ارباب صاحب، یہ سی پیک پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق بھی ہے۔ تو فارملی ویلکم کرتے ہیں شیر علی ارباب صاحب کو۔ السلام علیکم سر۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سر آپ نے میرے پروگرام کا انٹرو سن لیا ہوگا کہ ہم آپ سے کوئی سیاسی گفتگو نہیں کریں گے، ہم آپ سے جانیں گے آپ کے بارے میں، تاکہ ہمارے ویورز جو ہیں وہ بھی آپ کے بارے میں جان سکیں۔ تو سب سے پہلے میں پوچھوں گی کہ شیر علی ارباب کا جو بچپن تھا وہ کیسا تھا؟ کتنا کچھ شرارتی تھا، کتنا نوٹی بچہ تھا، کتنی ماریں کھائیں؟ شرارتی تو اوبیسلی میں تھا، اور میرے خیال میں اکثر بچوں کو ہونا بھی چاہیے۔ بڑوں اور بچوں میں یہی فرق ہے کہ وہ ذرا شرارتی ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں شرارتی، وہ دوسری طرح سے ہوتے ہیں بیسکلی۔ اچھا، یہ میں آگے جا کے پوچھوں گا۔ بیسکلی میں شروع میں زیادہ تر میرا جو بچپن تھا وہ میرے نانا کے ساتھ گزرا۔ صحیح۔ بیکاز میں اپنے اس میں پہلا فرسٹ چائلڈ تھا، تو نانا کے ساتھ تھا زیادہ تر، ان کے ساتھ رہتا بھی تھا، ان کے ساتھ وہ مجھے پڑھاتے بھی تھے، اور بڑا وہ لاڈلا جیسے کہتے ہیں۔ اسپوائلڈ بچہ تو نہیں تھا؟ انہوں نے تو کوشش کی تھی، لیکن آئی ہوپ کہ مجھے، آدمی جب اسپوائل ہوتا ہے تو اس کو تو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ اسپوائل ہے، لیکن میرے خیال میں تو نہیں ہوتا۔ اس کے بعد پھر جب تھوڑا سا بڑا ہوا، پھر میں اب زیادہ تر اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی رہا اوبیسلی۔ سو شرارتی تو بالکل تھا، اور یہ ہے کہ بچپن کی زندگی جو ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں نا بادشاہی زندگی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا۔ انگریزی میں کہتے ہیں اگنورنس از بلس۔ آپ کسی چیز کو جب نہیں جانتے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اب یو ڈونٹ کیئر۔ جتنا آپ بڑا ہوتے ہیں، آپ میں شعور آتا ہے، آپ کو دنیا کا پتہ چلتا ہے، رسپانسبلٹی بڑھتی ہے، تبھی زندگی ذرا تبدیل ہو جاتی ہے، تھوڑی سختی آ جاتی ہے۔ سو آئی تھنک اچھا تھا، اچھا بچپن۔ تو پھر ایک ایسا بچہ جو نانا کا لاڈلا تھا، اور ظاہری بات ہے اگر اماں ابا نے ڈانٹ دیا تو نانا ابو کے پیچھے چھپ گئے، تو پھر شرارتیں تو ظاہری بات ہے عروج پہ ہوں گی، تو پھر مار پڑتی تھی کہ نہیں پڑتی تھی؟ اماں ابا سے پڑ جاتی ہو؟ ابا سے تو خیر کبھی نہیں، لیکن والدہ سے ہاں، وہ ذرا رٹ قائم کرنے کے لیے کبھی نہ کبھی۔ پیرنٹس میں سے کسی ایک کی رٹ ضروری ہے، کیا سمجھتے ہیں؟ ہاں، وہ ایسا ہی ہوتا تھا بیسیکلی۔ والد صاحب جو ہے وہ بھی تھوڑا سا اسپوائل کرنے والے تھے، اور وہ ذرا ماں والدہ جو ہیں وہ ڈسپلن تھوڑی سی تھی، بٹ اوبیسلی ہونا بھی چاہیے تھا۔ آئی تھنک ابھی میں سوچتا ہوں تو ہم زندگی میں اس نے ہمیں بینیفٹ دیا ہے، اور آئی کین انڈرسٹینڈ نا کہ ان کا جو اس وقت وہ تھوڑا بہت سختی تھی میرے کام آئی۔ تو پھر کتابوں میں کتنا دل لگتا تھا؟ ایک بچہ جو پہلا بچہ بھی ہے، لاڈلا بھی ہے، اتنی ڈانٹ بھی نہیں پڑ رہی، پھر پڑھائی کرنے کو دل کرتا تھا کہ نہیں؟ ایک فیز آیا تھا، تو اس میں یہ اردو کے وہ جو جاسوسی ناولس تھے اس کا ذرا شوق آیا تھا، اور اس کے علاوہ وہ ایک فیز آتا ہے ہر ٹین ایجرز پہ بھی آتا ہے۔ تو وہ تھا، وہ اشتیاق بردرز تھا، اشتیاق احمد تھا یا کچھ تھا اس میں، شوقی بردرز، بڑی پرانی بات ہے، اور عمر و عیار اور یہ ساری چیزیں، تو وہ تھا۔ اس کے بعد پھر تھوڑی سی انگریزی کا پھر وہ ہو گیا، شوق پڑ گیا، تو پھر انگریزی کی کچھ کتابیں، ناولز وغیرہ، لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں تھا، وہ پھر جلدی گزر گیا۔ تو بچپن میں پھر کچھ لکھنے لکھانے کا شوق نہیں پیدا ہوا؟ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا بھی ہے جب ہم بہت ساری اس طرح کی کہانیاں پڑھتے ہیں تو کہانیاں بنتے بھی ہیں۔ یہ ابھی میں ریکال کروں تو بالکل میرے پاس اسی کچھ عرصہ پہلے بھی میں کوئی پرانی چیزیں دیکھ رہا تھا، تو شارٹ سٹوریز تھی وہ نکل آئی جو میں لکھ رہا تھا، 4 پیجز کی، 5 پیجز کی، اس طرح کی شارٹ سٹوریز عجیب عجیب چیزوں پہ، تو وہ بھی تھوڑا سا وہ ایک چھوٹا سا فیز ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ بہت لانگ لاسٹنگ۔ نارملی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی آپ کو کوئی ایسا ساتھی یا کوئی استاد مل جاتا ہے جو آپ کے اس صنف کو ہارنس کرتا ہے۔ کبھی کبھی وہ آپ کو جب کوئی نہیں ملتا تو وہ ڈائی ڈاؤن ہو جاتی ہیں چیزیں۔ اچھا، آپ ابھی پروگرام سے پہلے بھی مجھے کچھ چیزیں بتا رہے تھے کہ آپ کی کچھ ہابیز بھی ہیں، وہ بھی میں آپ سے پوچھتی ہوں کہ ایک ایسا بچہ جو اسٹوریز بھی
مائنڈ میں رکھتا ہے. اچھا, نام شیر علی ارباب ہے تو لڑکے جو ہیں یا ویسے فرینڈز وہ کہتے نہیں ہوں گے او یا آپ تو بہت شیر ہو یا آپ شیر ہو, یہ کیا نام کا کوئی اثر پڑتا تھا شخصیت پہ؟ مجھے ابھی بھی میرے کچھ ایسے دوست ہیں جو کبھی وہ مجھے ٹائیگر کر کے کہہ کے بلاتے ہیں. اچھا. اور اکثر ہاں یہ ہوتا تھا کبھی آپ تو ٹیچرز بھی کبھی آپ کس قسم کے نام کے شعر ہیں سو ریفرنسز کبھی نہ کبھی ہوتا تھا. لیکن نام میرا جو تھا وہ بیسکلی میرے پردادا کا نام شیر علی ارباب شیر علی خان تھا. تو اس کی طرف سے وہ پڑھا ہے, وہ مطلب دس واز ناٹ سم تھنگ کہ جو رکھا گیا ہے وہ وہاں سے تھا, وہ وہاں سے رکھا گیا. لیکن پھر اس نام کا کوئی شخصیت پہ بھی اثر رہا؟ I don't know, I hope کہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ شعر کو کس سینس میں لیتے ہیں. اگر آپ دلیری کے سینس میں لیتے ہیں تو دلیری کی سینس میں, اسٹرینتھ کی سینس میں, اور ویسے بھی اگر دادا کا نام ساتھ میں چل رہا ہو تو ایک ویسی اسٹرینتھ آ جاتی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اب یہ میں خود اس لیے نہیں بتا سکتا کہ آپ کے اندر اگر جو بھی کوالٹی اگر ہے تو آپ تو خود اس سے زیادہ آپ کو دوسرا بندہ بتا سکتا ہے. تو آپ اگر ہے تو تھوڑی بہت پارلیمنٹ میں جو اسپیچز کی ان سے آپ دیکھ لیں گے تو اندازہ ہو جائے گا شعروں. تو جوانی کیسی تھی شیر علی کی کہ ایک کالج میں گئے, کلاسیں بنک کرنے کا شوق تھا, گلی محلوں میں پھرنے کا شوق تھا, اور اسکولوں کے کتنے پھیرے کھائے؟ اسکول میں تو خیر میں پی ایف ڈگری کالج میں تھا. میں لڑکیوں کے اسکولوں کے پھیرے کھانے کا پوچھ رہی ہوں کیونکہ وہ بھی ایک فیز آتا ہے نا سب پہ. میں جب کالج, یہ ڈر تھا گھر والوں کا. میں جب کالج سے باہر گیا, کالج سے ہماری پشاور میں ہوتا تھا کالجز تھے 2-3 ہی تھے شاید اس زمانے میں. فرنٹیئر کالج ہوتا تھا, جناح کالج تھا. فرنٹیئر کالج ہمارے اسکول کے راستے میں ہی آتا تھا, اور جناح کالج جو ہے وہ یونیورسٹی آف پشاور کے اندر تھا. بٹ کبھی مجھے اتفاق نہیں ہوا کسی اسکول کے باہر کھڑے ہونے کا. اور ایک تو یہ کہ پی ایف میں ہم تھے ہی کو ایجوکیشن میں, تو اچھا اسکول میں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہاں. تو پھر کالج میں پھر کوئی کالج میں ایڈورڈس کالج تھا. ایڈورڈس کالج میں وہ کو ایجوکیشن نہیں تھا اس زمانے میں. اب پشاور کے جو ایڈورڈس کالج ہے وہ ہے کو ایجوکیشن. وہاں پہ بھی کلاسز لیتے تھے اور بنک زیادہ نہیں کرتے تھے. لیکن یہ ہے کہ وہاں پہ ہم جب گئے فرسٹ ایئر میں تو جب وہاں کیفیٹیریا میں گئے تو بیکاز اسکول سے آپ نکلتے ہیں لبریشن ہوتی ہے, تو لوگ زیادہ تر ہم نے یہ آبزرو کیا کہ لوگوں نے اسٹوڈنٹس جو ہے دے وڈ ٹیک اپ اسموکنگ سگریٹ. تو وہاں پہ بڑا دھوئیں ہوتے تھے. آپ جب جاتے تھے تو کیفیٹیریا کا دوسرا اینڈ والی دیوار نظر آپ کو صحیح نہیں آتی تھی دھوؤں کی وجہ سے. لیکن جتنا میں ایڈورڈس کالج میں رہا میں نے سگریٹ کبھی نہیں پی. اچھا, یعنی کہ آپ تو کس چیز نے آپ کو اس چیز سے دور رکھا؟ کیا نیچرلی نہیں جانا چاہ رہے تھے یا پھر گھر سے کوئی سختی وغیرہ تھی؟ نہیں تو یوزلی اب آپ دیکھیں نا اگر ایسا انوائرمنٹ آپ کو مل رہا ہے. سختی تو تھی, وہ سختی ان دا سینس یہ تھی کہ میرے والد صاحب ایک زمانے میں سگریٹ پیا کرتے تھے, پھر انہوں نے اسی لیے چھوڑ دی کہ جی اچھی چیز نہیں, اور کل کو میرے بچے مجھے دیکھ کے کہیں سگریٹ شروع نہ کرتے. ایک تو وہ بھی تھا, ایک وہ بھی چیز تھی. ہاں, اور دوسرا یہ ہے کہ ہاں مے بی اٹ واز ناٹ سم تھنگ اپیلنگ ایٹ دیٹ ٹائم, بیکاز وہاں وہ تاثر یہ تھا کہ جی فرسٹ ایئر میں کالجز میں لڑکے جو ہیں لڑکیوں کو امپریس کرنے کے لیے سگریٹ پیتے ہیں. اچھا, اگر اب میں سوچوں تو میرے خیال میں امپریس کرنے کے لیے 50 اور چیزیں ہوتی ہیں. سگریٹ اپنی ذہن اپنا وہ بھی خراب کرتے ہیں, اور ویسے کوئی اتنا اچھا امپریشن اسموکرس کا نہیں ہوتا. تو آپ نے کسی کو امپریس نہیں کیا ادر دین سگریٹ کے ذریعے؟ ویسے اتنا خاص کسی کو نہیں کیا, کوئی وہی نہیں ہوا امپریس. نہیں تو کیا ٹین ایج میں شیر علی کو کوئی ایسی شخصیت پسند نہیں آئی؟ کالج کے چلیں کسی کے اسکول کے پھیرے نہیں کھائے, لیکن اگر کو میں پڑھتے تھے یا اس کے بعد بھی کچھ خواب ہوتے ہیں ٹین ایجرس کے بھی. وہ تو ہوتے ہیں, وہ تھوڑے بہت اس کو کہتے ہیں انفیچویشنز. وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, اور پھر اس عمر میں تو کسی کو یاد ہی نہیں رہتے کہ کیا تھا کیا نہیں. یعنی کہ پھر آپ سیریس نہیں ہوئے؟ ایک آدھی نہیں, کوئی خاص نہیں. اچھا صحیح. تو پھر ایجوکیشن کا سلسلہ جاری رہا, تو اسی کے بیچ میں ہی کوئی شادی وادی کا گھر والوں نے پلان کیا, یا پہلے آپ کو کہا گیا کہ نہیں اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں؟ میری جو ہوئی تھی کوئی 28-29 سال کی عمر میں تھی, 28-29. اس وقت جب میری شادی, لوگ کہتے تھے کہ یار یہ تو بہت زیادہ لیٹ کر دی شادی. وہ الگ بات ہے کہ میری شادی کے, میرے خاندان کے ابھی بھی جتنے بھی لڑکے ہیں آج کل کے, ان سب کی شادیاں 30s کے بعد 30s یا 30s کے بعد ہوئی تھیں. تو وہ ایک پرسیپشن ہوتا ہے نا اس زمانے میں, مطلب اس کے زمانے 15-20 سال کے بعد 15 سال کی.
سو اس وقت لوگوں کا یہ تھا کہ 28 زیادہ ہے. میرا بھائی جو تھا میری اس کی ایک ہی ساتھ شادی ہوئی تھی. ہی واز اباؤٹ 25. I was about 28, 29, something like that. تو لو میرج تھی یا گھر والوں نے ارینج ہی کر دی؟ ارینج میرج تھی. ارینج میرج تھی. ابا نے کوئی موقع نہیں دیا یا اماں نے کوئی موقع نہیں دیا کہ پوچھا جائے؟ وہ ویسے تو ہم نے اپنی طرف سے ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ ویٹو ہو گیا تھا. اچھا صحیح, یعنی کہ وہ پھر سیکورٹی کونسل میں یا جہاں بھی گیا وہ وہاں پر. ویسے وہ میں فرینکلی بتاؤں وہ تو خیر میں نے وہ ایسے, لیکن زیادہ تر ہمارا جو میرا جو مائنڈ سیٹ تھا وہ یہی تھا کہ جی بس ماں باپ کا تجربہ زیادہ ہے, وہ جو ڈیسائیڈ کریں گے وہ میرے حق میں اچھا ہوگا. بیکاز آدمی بڑے جو ہیں وہ خاص کر پیرنٹس جو وہ آپ کا ہمیشہ بھلا سوچتے ہیں. سو ان کے اس پہ میں یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی لو میرج یا اپنے سے کرنا چاہے تو اس پہ کوئی قباحت ہے. یہ سیٹنگ ہوتی ہے, یہ فیصلے جس طرح کہتے ہیں آسمانوں میں, تو کبھی نہ کبھی اس طرح ہو جاتا ہے. نہیں تو اگر آپ کو کسی سے ایسی والہانہ محبت ہو جاتی تو پھر کیا اس ویٹو کو بھی آپ ویٹو کر جاتے, یا بس آپ کہتے کہ نہیں ٹھیک ہے بس اب جہاں فیصلہ ویٹو ہو گیا تو اب جانے دینا چاہیے؟ فرینکلی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ اپنے ماں باپ جو ہیں نا ان کو تو کوئی ویٹو نہیں کر سکتا. یعنی کہ بہت شیر علی ویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ شیر علی ایک بہت اوبیڈینٹ بچے ثابت ہوئے ہیں ابھی تک, تو جتنا تک ہم نے انہیں ایکسپلور کرنے کی کوشش کی ہے. وہ دیکھیے پیرنٹس آپ کے لیے جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ کا بھلا بھی سوچتے ہیں. مطلب آپ کی زندگی میں سب سے قریب آپ کا, سب سے جو آپ کے قریب ہوتے ہیں, سب سے زیادہ خیر خواہ ہوتے ہیں آپ کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں نا. اور آپ اگر ایک چیز پہ وہ آپ سے ڈس ایگری کرتے ہیں یا اس سے کسی بات سے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو کیوں ان کو تکلیف نہیں؟ اوکے, یعنی کہ وہ تو ایک آپ نے اوبیڈینسی شو کی نا کہ فرما برداری میں. چلیں اس سے آگے چلتے ہیں کہ پھر وہ ساری چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو گئیں, شادی کا بھی ہو گیا, تو بننا کیا چاہتے تھے شیر علی؟ کیا ڈریمز تھے, کیا خواب تھے؟ اسکول میں تھا مجھے ایئر فورس کا GD پائلٹ بننے کا شوق تھا. پھر مجھے جب آگے بڑھے تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا سخت ہے, اس میں میڈیکل بورڈ بھی ہے اور یہ بھی ہے وہ بھی ہے. تو اس سے پھر تھوڑا سا وہ ہو گیا کہ جی یہ تو میڈیکل بورڈ میں وہ کچھ رومرز تھے کہ یہ کرواتے ہیں وہ کرتے ہیں, پورا آپ کو جانچ پڑتال کرتے ہیں. میں نے کہا یہ کون کرے گا؟ وہ اس کے بعد جو ہے پھر میں نے کہا کہ کمپیوٹر سائنس, تو کمپیوٹر میں نے پرسو کیا. میں نے ڈگری لی IT کی, لیکن پروفیشنلی میں نے کمپیوٹرز میں زیادہ میری جابس جو ہیں وہ زیادہ تر کمپیوٹرز میں نہیں, وہ سوشل ڈیولپمنٹ میں تھی. میں نے UN کی 2-3 ایجنسیز کے ساتھ کام کیا تھا, میں نے DFID کے ساتھ کام کیا, USAID کے ساتھ کام کیا. تو زیادہ تر پروفیشنل کریئر جو تھا وہ ڈیولپمنٹ سیکٹر میں گزرا. اور اس کے بعد جو تھا ابھی بھی یہ اپریل 2018 تک میں UN میں ہی تھا. پھر ہمارے خاندان میں کوئی بندہ نہیں تھا الیکشن لڑنے کو, مجھے اچھا اس طریقے سے یہ ہمارا سوال بنتا تھا کہ پھر آپ سیاست میں کیسے آ گئے؟ تو میں پہلے سے آپ کو پریمپٹ, میری جو فیملی ہے ارباب فیملی پشاور میں وہ پولیٹیکل فیملی ہے ٹریڈیشنلی, لیکن ہمارے خاندان میں سیاست جو ہے وہ ہمارے خاندان میں ہمارے کچھ بڑے ہیں ان کی لینیج انہوں نے کی. ارباب جہانگیر چیف منسٹر رہ چکے ہیں, پھر ارباب عالمگیر فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں. تو ان کا جو ہماری فیملی جو ان کی جو لائن تھی وہی سیاست کرتی تھی اور ہم ان کو سپورٹ کرتے تھے اور ہمیشہ کیا. اور ایسا تھا کہ وہ ارباب جہانگیر صاحب یا ارباب عالمگیر صاحب وہ جہاں سے بھی کھڑے ہوتے تھے وی وڈ سپورٹ دا فیملی. تو وہ کل کو اگر ایک جماعت سے یا دوسری جماعت سے ہم انہیں کے ساتھ ہمیشہ. پھر ہوا یہ کہ 2011 میں میرے والد صاحب نے کہا کہ یار نہیں, ہم نے ان کا ویو کہ بھائی ہم نے اس حکومت کے ساتھ اور اس پارٹی کے ساتھ نہیں چلنا, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک نئی پارٹی کے ساتھ جائیں جس کا بالکل نیا منشور ہو. تحریک انصاف اس وقت 2011 کی میں بات کر رہا ہوں. صحیح. تو اس وقت پھر میرے والد نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی ہم جوائن کریں گے تحریک انصاف. تو یہ لاہور جلسہ جو تھا تحریک انصاف کا اس سے پہلے کی بات ہے. ہم پارٹی میں کہتے ہیں نا جس طرح 2 قسم کے لوگ ہیں اسلام میں بھی, ایک بدری جو بدر کے جنگ میں لڑے اور جو نہیں لڑے. تو ہم کہتے ہیں جو تحریک انصاف میں جو لاہور کے جلسے سے پہلے شامل ہوئے جو بعد میں شامل ہوئے. تو بدری وہ ہوئے جو لاہور کے جلسے سے پہلے کے تھے. وہ ہمارے کچھ ساتھی کہتے ہیں جب حلوہ تیار ہو گیا تب تو. لیکن اوبیسلی وہ کچھ لوگوں کا خیال ہے, لیکن پارٹی جو ہے وہ نئے پرانے ہر قسم کے لوگوں سے بنتی ہے. یہ نہیں کہ کوئی پرانا ہے تو یا کوئی نیا ہے, پارٹی ہر ایک کے لیے ایک طرح ہوتی ہے. تو وہ اس وقت ہم نے ڈیسائیڈ کیا
تو جب 2013 کا الیکشن آیا تو میں نے ٹکٹ کے لیے اپلائی کیا, مجھے نہیں ملا. پھر میں آپ نے پارٹی سے ہی ہاں اپنی پارٹی سے, وہ مجھے نہیں ملا. پھر مجھے ذمہ داری سونپی گئی خان صاحب کا NA1 کیمپین, آئی واز اس کا انچارج تھا. جی NA1 کیمپین ہم الحمدللہ وہ سیٹ خان صاحب جیتے. 2018 میں پھر میں نے میں نے NA کے لیے اپلائی کیا. صحیح. مجھے اکثر لوگ کہہ رہے تھے کہ یار تم نے وائی ناٹ پروونشل اسمبلی. ہاں ایک دم ہی آتے ساتھ ہی. تو اس کے لیے یہ تھا کہ میں پارٹی میں تو تھا 2011 سے, لیکن ایکٹیو پالیٹکس میں آنے کے لیے اب یہ میں نے ایک دو دفعہ استخارے کی, تھوڑی مجھے کلیئرٹی آ جائے کہ کیا ہونا چاہیے. پھر میں نے اس کے لیے بھی استخارہ کیا کہ صوبائی میں جاؤں یا قومی میں جاؤں. اس میں وہ گمان آدمی کا بن جاتا ہے, تو پھر میں نے کہا آئی گو فار نیشنل اسمبلی. نیشنل اسمبلی میں یہ ہے کہ آپ کو ایکسپوجر بہت ملتا ہے, یو کم اپ کراس ود نیشنل لیول لیڈرز, اور آپ کا بہت سی چیزوں میں آپ کا ویژن بہت کھل جاتا ہے. صوبے کے اپنے ڈائنامکس ہیں, دے آر ڈفرنٹ, اور وہ صرف آپ ایک پروونس تک ہو کے رہ جاتے ہیں نا, پروونس تک ہوتے رہتے ہیں, اور ان کی وہ ذرا لوکلائزڈ پالیٹکس ہے, یہ ذرا نیشنل لیول کی ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ اسی طرح, اور پھر کرنا یہ ہوا کیونکہ ہمارا جو میرے والد صاحب اور ہماری جو سب فیملی تھی, جب 2018 کا الیکشن آیا تو ہمارے خاندان میں اس وقت وی ڈڈ ناٹ نو, ہمیں کلیئر نہیں تھا کہ کون کنٹیسٹ کرے گا الیکشن. تو اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ یار آپ نوکری چھوڑو, یو ہیو ٹو کنٹیسٹ. پھر میں نے نوکری چھوڑی, میں نے, اور پھر آپ سیاست میں آ گئے. ہاں, اور جب مجھے ٹکٹ مل بھی گیا تو پارٹی میں کچھ لوگوں نے کہا, اور یہ تو نیا, یہ تو بیچارہ الیکٹیبل بھی نہیں ہے, یہ تو ایک دم اتنا شفٹ آیا, ایکسیپٹ کیا اس چیز کو کہ, یا پھر تھوڑا سا مشکلات کا بھی سامنا کیا تھا. بیکاز میں پارٹی میں بھی تھا, میں سینٹرل سیکریٹریٹ کے ساتھ انوالو بھی تھا, لیکن میں اس وقت اتنا زیادہ 2017 کے 18 کی شروع کی بات ہے, اس وقت میں اتنا گراس روٹ میں انوالو نہیں تھا. تو جو وہاں پہ ہمارے اور ساتھی تھے, ہمارے اور فیملی ممبر تھے, وہ PTI میں انہوں نے شمولیت حاصل کر کے, اور تاثر یہ تھا کہ ٹکٹ ان کو ملے گا. تو جب مجھے ملا تو یہ بھی لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو نیا لڑکا ہے, تو الیکشن نہیں جیت پائے گا. پھر اس کا قسمت کہ میں نے تقریباً 55,000 کی لیڈ سے الیکشن جیتا, اور بس اس کے بعد پارلیمنٹ, اور اس کے بعد. اچھا, ابھی آپ بتا رہے تھے کہ آپ کی کچھ ہابیز بھی ہیں, کہ آپ جو ہیں فوٹوگرافی پسند کرتے ہیں, کچھ بتائیں. اور رباب کا بھی آپ بتا رہے تھے. رباب تو خیر وہ میں جب ٹین ایجر تھا, 20s میں, mid 20s میں, تو تھوڑا بہت شوق تھا. ہمارے حجرے میں ایک آدمی رہتے تھے, ایجڈ تھے, میرا خیال ہے 60-70 میں, ان کے پاس ایک رباب تھا, ان کے ساتھ ان کا شوق تھا, وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑا بہت سیکھا یہ وہ. اور اس کے بعد آئی وینٹ, تو وہ کچھ 4-5 سال وہ بجانے کا شوق تھا. پھر جب رسپانسبلٹیز بڑھ گئی تو اسے سائڈ پہ کر. فوٹوگرافی کا تو یہ تو 2-3-4 سال کا شوق اٹھایا, اور ابھی بھی ہے. یہ لینڈسکیپ فوٹوگرافی, پورٹریٹ وغیرہ تو میرے پاس ہیں, 2-3 کیمرز بھی ہیں, لینسز بھی ہیں, سارا کچھ, لائٹنگ ایکوپمنٹس بھی ہیں میرے پاس. اور آپ کے پاس جو عہدہ ہے وہ بھی بڑا مزے کا ہے, CPAC کے پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین, تو ایسی بہت ساری جگہوں پہ بھی جانا پڑ جاتا ہے نا. ہم لاسٹ ایئر سائٹس وزٹ کرنی, گوادر گئے تھے, تو میں تو ساتھ اپنے ڈرون بھی لے گیا تھا, ڈرون لے گیا, کیمرہ لے گیا. انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ گوادر میں ایک جگہ تھی, میں اور ڈیٹیلز نہیں دوں گا, تو وہاں پہ جو آفیشلس تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ یہاں پہ ہم نے زبردست چیزیں لگائی ہیں, ڈنر پہ ہمیں بتا رہے تھے, یہاں پہ ہم نے جی زبردست میکینزمز ہیں, اور یہاں پہ جی جیمرز ہیں, کوئی ڈرون آ ہی نہیں سکتا. ہم کو نہیں پتا تھا کہ دوپہر میں اس کا ڈرون کا سروے کر کے آیا. میں بھی خاموش رہ گیا, چلے ٹھیک ہے. تو خیر, تو اس طرح کی انٹرسٹنگ چیزیں ہوتی ہیں. پھر میرے جو ہمارے ساتھ جو کولیگز کمیٹی میں گئے تھے, ان سب کی میں نے فوٹوگرافی گروپ فوٹوز, وہ میں چیئرمین بھی میں تھا, فوٹوگرافر بھی میں تھا, تو ایک بندہ بچ گیا ہمارے لیے. نارملی ہوتا ہے نا آپ کے پاس, آپ کے ساتھ ٹیم میں ایک اسٹاف ممبر ہوتا ہے, اس کے پاس کیمرہ ہوتا ہے, تو میں وہ والے کام آپ خود کر لیتے ہیں. ہاں. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے یہ بھی بتا رہے تھے کہ آپ اسلام آباد کی گلیوں میں, ویورز یہ بتا رہے تھے کہ یہ کریم پہ بھی پھرتے ہیں, اور ویسے بھی تھوڑا سا گھومتے پھرتے رہتے ہیں. دیکھیں, میں کریم تو میں جب میں نے نہیں بھی تھا, جب یہاں پہ آتا تھا تو کریم میں پھرتا تھا, اور اچھی سروس ہے, بڑی, کریم ہے, اوبر, دونوں جو بھی ہیں, جتنے بھی ہیں. ابھی یہ ہے کہ پرسوں کوئی پارٹی کی میٹنگ تھی, اور لوگ گاڑی تھی میرے پاس, میں نے کہا ادھر سینٹرل سیکریٹری, یعنی کہ اتنا زیادہ اسٹیٹس کانشیس نہیں ہے. نہیں تو کبھی میں نے کہا ادھر جاؤں گا, گاڑی ادھر اسلام آباد میں آج کل پارکنگ کا بھی مسئلہ ہے, میں کہا کریم میں چلا جاؤں گا, کریم میں واپس آ جاؤں گا, مجھے کیا فرق پڑتا ہے. دیکھیں, میں ایک چیز میں بتاتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ پبلک ریپرزینٹیو جو ہے اس کو ہونا چاہیے کہ وہ اس کے طور طریقے پبلک کی طرح. اب وہ اگر پبلک میں بیٹھا نہیں ہے, یا بیٹھا اگر ہے بھی تو, اور اس کا ذرا وہ ڈفرینٹ ہے مائنڈ سیٹ,
یہ مجھے ایک دفعہ ایک ہی اسی طرح ایک میٹنگ تھی تو مجھے بتا رہے تھے ایک سرکاری افسر بتا رہے تھے کہ جی کوئی بات تھی. تو میں نے اسے کہا کہ دیکھیں سیاستدان میں کبھی ایگو نہیں ہوتا, اس لیے کہ اس وقت ہم سی پیک کی میٹنگ ہے مثال کے طور پہ, ہم ٹاپ لیول پہ فیڈرل سیکرٹریز اور ہائیسٹ پاکستان کے فنکشنریز اس کے ساتھ ہم میٹنگ کر رہے باتیں کر رہے تھے. اگلے دن کوئی جنازہ ہوتا ہے, ہم کسی جگہ زمین پہ دعا کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. تیسرے دن کسی کا ٹرانسفارمر خراب ہے تو ہم لائن سپرڈنٹ بن کے ان سے کالیں کر رہے ہیں بش خراب ہے. کہیں پہ کوئی واٹس ایپ پہ میسج تصویر آتی ہے کہ یہ دیکھیں ہماری گلی میں تو 3 دن ہو گئے صفائی والا بندہ نہیں آیا. میں نے کہا آپ نے ہلکے کی باتیں بھی سننی ہوتی ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. فار ایگزامپل میں اس میں کہتا ہوں کہ ملٹریز میں ہم ایک دن جرنیل بنتے ہیں, دوسرے دن جو ہے لانس نائک بنے ہوتے ہیں, تیسرے دن کپتان بنے ہوتے ہیں, چوتھے دن جو ہے وہ ایڈجوٹنٹ بنے ہوتے ہیں. تو ہمارا یہ رول بڑا ویرینگ ہے. تو ایسے بندے میں تو آپ اس کے اکارڈنگلی موو کرتے رہتے ہیں. ایسے بندے میں تکبر اور ایگو نہیں ہو سکتا, بیکاز وہ تو ہر لیول پہ ہر کسی کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے. اگر ایک ٹاپ پہ وہ نیچے سے کسی کے ساتھ انٹریکشن ہو نہیں تو اس میں ذرا وہ آ جاتا ہے. اور دوسرا ہمیں ایک چیز کو ریمائنڈ کرنا ہے کہ ایک تو ہم جب اگر آنریبل ہیں نا, ہم کہتے ہیں جی آنریبل ممبرس یا پریویلیج ہے, یہ ہماری برتھ رائٹ نہیں ہے. دس از بیکاز آف دا پبلک مینڈیٹ. ہمیں جو عوام نے چنا ہے اس کے بلبوتے پہ ہمارا پریویلیج ہے. اگر عوام کے ساتھ ہمارا وہ نہیں ہے تو پریویلیج ہمارا اور کوئی نہیں ہے, اور کوئی استحقاق بنتا ہے. اور دوسرا یہ 5 سال ہیں, 2 سال گزر گئے, 3 سال گزرنے ہیں, اس کے بعد ہم دوبارہ اسی طرح نارمل زندگی گزارنی ہے. تو عادتیں کیوں خراب کریں کہ پھر آدمی اڈاپٹ نہ کر سکتے. تو شیر علی تنقید کو کتنا برداشت کر لیتے ہیں؟ کافی حد تک. پاکستان تحریک انصاف میں آ کے یہ اسٹیمنا بلڈ اپ ہوا ہے یا پھر شروع دن سے ہے؟ آئی تھنک سیاستدان میں یہ مادہ ہونا چاہیے کہ وہ تنقید برداشت کرے, اور اگر رسپونڈ بھی کرتا ہے تو اس کو طریقے سے اور ایک حد میں رہ کے رسپونڈ کرنا چاہیے. بیکاز یہی فرق ہے, پولیٹیشین کا کام یہی ہے کہ وہ باتیں سنے اور باتوں سے چیزیں سالو کرے. اور اس کو ڈیفینیٹلی دیکھیں, مجھے 74,000 ووٹ پڑے, میرے حلقے میں 8 لاکھ لوگ ہیں. ہر کوئی خوش نہیں ہوتا آپ سے, ہر کوئی ہو ہی نہیں سکتا خوش. اگر آپ کو یہ ایم کریں کہ میں سب کو خوش کروں گا, دیٹس اے فیلئر. تو آپ سے لوگ ہر قسم کی تنقید کریں گے, کسی کا انٹرسٹ ہوگا, کسی کا جینوئن ایشو ہوگا. اگر آپ اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے تو پھر تو اوبیسلی ریجڈ ہیں یا سافٹ ہے بائی نیچر. پرنسپل کچھ چیزوں کے اوپر ریجڈ ہوں. جنرلی جو چیزیں مجھے زیادہ تر میٹر زیادہ نہیں کرتی تو اس میں مجھے اتنا فرق نہیں پڑتا. بٹ پرنسپل کی چیزوں پہ کچھ نہ کچھ چیزوں پہ میں سختی کرتی ہوں. میوزک پسند ہے؟ ہاں جی, تھوڑا بہت. کس طرح کا سنتے ہیں؟ جو بھی کلک کر گیا, کوئی اسپیشل وہ نہیں ہے. رنگوں اور پھولوں کے ساتھ کتنی دوستی ہے؟ میرا جو گھر ہے اس میں جو گارڈن ہے اٹس کوائٹ ویل کیپٹ. وہ زیادہ تر میری والدہ کا شوق ہے. اس میں ہماری مجھے بھی اتنی استھیٹک نہیں ہے. کلرز جو ہیں, کلرز میں ابھی بھی آپ نے جو کہا کلرز میرے ذہن میں, جب آپ فوٹوگرافی کا پیشن رکھتے ہو یا ہابی آپ کی ہو تو پھر کلرز بھی, نیچر بھی, یہ چیزیں آپ کو انسپائر تو کرتی ہوں گی. ہاں کلرز تو کرتی ہیں, نیچر بھی کرتی ہے اوبیسلی, لیکن پھر آپ کلرز کے ساتھ ساتھ ٹونز کو بھی دیکھتے ہیں, بیکاز ہر کلر کی ڈفرنٹ ٹونیلٹیز. آپ جب باریکی میں جاتے ہیں تو پھر یہ چیزیں. سو آئی ڈونٹ مجھے سب کلرز پسند ہیں. آئی ڈونٹ ہیو اسپیسیفکلی کوئی وہ نہیں. آلدو مجھے اکثر بیک اپ بھی کرتے ہیں کہ تم یار صرف سفید ہی پہنتے ہو, اٹ از کنوینئنٹ, آسان ہے, سفید بات پہن لو, ایک ہی طرح کہانی نہیں. لیکن شیر علی کا زندگی کا فلسفہ کیا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں زندگی کیا ہے؟ زندگی میرے دادا مرحوم جب ہسپتال میں تھے, کینسر پیشنٹ, پھر اس پہ فوت بھی ہوئے, تو انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ لائف از جسٹ اے لانگ ڈریم. زندگی لمبا خواب ہی ہے. اوکے, خوابوں پہ بلیو کرتے ہیں؟ دیکھیں اب آئی ایم 45 اور ابھی بھی مجھے اندازہ ہی نہیں ہو کہ 45 سال کیسے گزر گئے. آگے جتنی بھی زندگی لکھی ہے پتہ ہی نہیں چلے گا. سو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کریں اپنی نیت کو صاف رکھیں. خوشی کیا ہے آپ کے لیے؟ کیا معنی رکھتی ہے خوشی؟ آپ کس سے کہتے ہیں؟ اس کا تو میں نے فرینکلی ابھی تک سوچا نہیں. خوشی یہی ہے کہ آپ ایک آرام پرسکون زندگی گزاریں, آپ کے بچے خوش ہوں تو اس کو آپ دیکھیں. یا کوئی بہت بڑا اسٹیٹس آپ کو مل جائے یا عہدہ مل جائے, اس کو خوشی سمجھتے ہیں یا زندگی میں سکسیس کو خوشی سمجھتے ہیں یا کیا؟ میں آپ کو, اور کامیابی بھی آپ کے نزدیک کیا ہے؟ میں آنیسٹلی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میرا یہ ہے کہ ہمارا ملک جو ہے نا 70 سال سے چل رہا ہے. ہمیں اس ملک کے بارے میں سوچنا ہے
اور یہ ملک جو ہے یہ بہت کوششوں سے بنا ہے، اور اب اس کو بہت کوششوں سے ہم نے اٹھانا بھی ہے. جب تک یہ ملک نہیں اٹھے گا، ہمیں صرف اور صرف جو جنرلی ہماری ایک اوور آل ہماری سوسائٹی کا ایشو ہے، ہمیں ذرا جو کام ہم کرتے نہیں ہیں اس کی اوروں کو تلقین نہیں کرنی چاہیے. تو وہ کال اور فیز والی بات نہیں، ایک ٹرینڈ بن گیا ہے. ہم بڑی چیزیں جو خود نہیں کرتے وہ دوسروں سے ایکسپیکٹ کرنے بیٹھ کرتے ہیں، اس طرح نہیں چلتا. معاشرہ ایک تھوڑا سا آنیسٹ ہونا چاہیے. ہم سب میں 101 خامیاں ہیں. اب آپ نے جتنے سوال پوچھے اس میں ہو سکتے ہیں 50 اور ایسی عیب ہو مجھ میں جو میں خود نہ بتانا چاہوں، لیکن کم از کم آدمی کو تھوڑی بہت ایک وہ آنیسٹی رکھنی چاہیے. بیکاز آپ اپنے آپ کو آپ بندے سے جتنا بھی جھوٹ بول رہے ہیں تو اوپر تو دیکھنے والا رب تو ہے نا. زندگی، عزت، ذلت، خیر، شر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آدمی ہر کسی سے ملے، پرائم منسٹر سے ملے اور وزارت جس سے بھی ملے، لیکن ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ وہاں سے آئے گا. وہاں سے پرائم منسٹر سے مجھے یاد آیا، کیا آپ کو سیاست دانوں میں سب سے زیادہ عمران خان صاحب پسند ہیں، یا اس سے پہلے بھی کوئی اور پولیٹیشینس بھی ایسے تھے جن سے آپ تھوڑا انسپائر رہے زندگی میں؟ کرنٹلی تو پرائم منسٹر ہماری جو کرنٹ لیڈرشپ، اس میں اگر آپ ٹاپ لیول لیڈرشپ میں دیکھ لیں، نو ڈاؤٹ پرائم منسٹر عمران خان. لیکن اگر دیکھیں بادشاہ خان کے ساتھ، اچھا ان کو آپ لائک کرتے ان کا بھی تھا، اور اس طرح اور بھی لیڈرز ہیں ہمارے جنرلی. تو ویسے تو اگر آپ دیکھ رہے ہیں اوور آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر واک آف لائف میں اصلی لیڈرشپ اور اصلی رول ماڈل تو وہی ہیں. اس کے بعد انہیں قائد اعظم. اوکے اچھا، آپ سے ایک دو میں بہت چھوٹے چھوٹے سے سوال پوچھوں گی. آپ شیر علی لانگ ڈرائیو پہ جانا چاہ رہے ہیں، ٹائم اسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں، کس کے ساتھ کریں گے؟ بیگم کے ساتھ. اچھا، کسی اور کا نام نہیں لیں گے؟ نہیں تو شادی شدہ ہونے کے بعد کسی اور کے ساتھ ڈرائیو پہ جائیں گے تو مسئلہ ہی ہوگا. صحیح. لیکن ویسے بھی فرینکلی اگر مطلب ابھی بھی جس طرح تو اس کا مطلب ہے آپ بھی ہر شریف آدمی کی طرح بیگم سے ڈرتے ہیں؟ تو آدمی ہوتا ہی نہیں جو بیگم سے نہیں ڈرتا. صحیح. دیکھا ناظرین، ہر شریف آدمی واقعی ہی اپنی بیگم سے ڈرتا ہے. اور اگر آپ کو اپنے بیڈ روم میں ایک بہت بڑی تصویر انلارج کر کے لگانی پڑے تو آپ کس کی پسند کریں گے لگانا؟ فرینکلی میں تصویریں نہیں لگاتا. اچھا، میں تصویریں صرف بناتا ہوں. ہاں بس وہ کمپیوٹر پہ پڑی ہوتی ہے، لیکن تصویریں آئی ڈونٹ تھنک کہ میرے گھر میں کسی کی تصویر بھی ہے. کوئی تصویر نہیں ہے. ہم وہ پرنٹ کر کے اگر کوئی رکھنی ہوتی ہے رکھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں کوئی بھی تصویر ہمارے. اور یہ بھی ہے کہ جی تصویر پہ شاید کوئی لگانے پہ کوئی آدمی کو کوئی ممانعت ہے دین میں، تو اس ہم احتیاط کرتے ہیں. ہو سکتا ہے جس طرح میں نے کہا کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ہے، تو ہم ذرا وی آر ٹرائنگ ٹو بی مور کوشس. اوکے. کوئی زندگی میں ایسا خواب، ایسی خواہش جو چاہتے ہوں کہ پوری ہو جائے اور ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو، جس کے لیے آج بھی اسٹرگل کر رہے ہیں؟ ہاں، میں چاہ رہا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ایک ٹرو اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بنے، جہاں پہ فوکس عوام پہ ہو، اور جہاں پہ ریاست جو ہے وہ ہم جو ہے ہر چیز آبجیکٹیولی کریں. اگر آپ دیکھیں پارلیمنٹ میں اور ٹی وی پہ بھی ہم لوگ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس کو لپ سروس کہتے ہیں. تو تھوڑی ہمیں، اور یہ ہم اس معاشرے میں جب یہ ریئلائزیشن آئے گی تب ہی ملک ترقی کرے گا. فی الحال شاید ہمیں وہ ریئلائزیشن نہیں آئی، اسی لیے ہم اکنامکلی اور ایون ایز اے نیشن اسٹرگل کر رہے ہیں. صحیح. بہت شکریہ شیر علی ارباب صاحب. دیکھا ناظرین، ہم اپنے جب مہمان کے ساتھ ان کی زندگی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو نہ صرف ہم خود انہیں جان پاتے ہیں، بلکہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے ویورز بھی ایسے لوگوں کے بارے میں جانیں جو ان کے بارے میں ایک درد رکھتے ہیں. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.